تو اس گھٹلی کے اندر ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے گئے ہیں کہ گھٹلی کو کھول کے دیکھو تو نہ درخت نظر آئے گا، نہ اس میں آم نظر آئے گا، نہ پتے نظر آئیں گے، نہ شاخیں نظر آئیں گی، لیکن سارا سیٹ اپ اس گھٹلی کے اندر اللہ نے بند کر کے اوپر سے اس کو پیک کر دیا۔ اور 3 چیزیں چاہیے اس کو، مٹی، گوبر، پانی۔ کچرے میں بھی نائٹروجن پیدا ہوتی ہے، تو نائٹروجن چاہیے اس کو، وہ کچرے میں زیادہ ہو جاتی ہے اچھی، تو وہ 3 چیزیں اس کو ملی، گھٹلی نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلا کام فالق الحب، اللہ کہتے ہیں ایسی چیزیں انسٹال کر دی ہیں اس میں کہ زمین کے اندر دفن بھی کرو گے لیکن وہ زمین کا سینہ پھاڑ کر اتنی سی کوپل باہر نکلتی ہے۔ اس کوپل میں جو ننا سا پودا نکلتا ہے، پھونک مارو بیچارہ ہل جاتا ہے، اس کو بچا کے رکھنا پڑتا ہے، مگر وہ ننے سے پودے میں اتنی طاقت کہ وہ زمین کا سینہ پھاڑ کے ایسے پھٹتی ہے زمین، وہ کہہ رہا ہوتا ہے ہٹ جاؤ میرے سامنے سے بھی، میں باہر آ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اسے دھوپ اور پانی ملتا رہتا ہے اور وہ تناور درخت میں تبدیل۔ تو یہ خود بخود تھوڑی ہو رہا ہے بھائی، اس کے اندر کچھ ڈالا گیا ہے، کچھ ڈالا گیا ہے۔ پھر وہ تناور درخت میں تبدیل ہوتا ہے، جڑیں اس کی زمین کے اندر پھیلتی رہتی ہیں، پھیلتی رہتی ہیں، پھیلتی رہتی ہیں، اور تناور درخت میں تبدیل ہونے کے بعد پھر اس میں پھول لگتے ہیں۔ یہ پھول تتلیوں کو اپنی طرف، بولنے میں کوئی پابندی لگی ہے کیا؟ پھول مائل کرتے ہیں۔ کیا پھول، کیا درخت کو خود بخود یہ پتا ہے کہ میری طرف راغب کرنے کے لیے، کوئی اٹریکشن کے لیے کوئی چیز مجھے تتلیوں اور مکھیوں کے سامنے پیش، گھٹلی کو پتا تھا یہ خود بخود ہو رہا ہے کیا؟ بھائی درخت بیچارے کے پاس تو مغز ہی نہیں ہے سوچنے کے لیے، جس کے پاس، سائنسدان کے پاس مغز ہے وہ تو سوچ نہیں رہا کہ یہ، وہ کہہ رہے یہ خود بخود بنا ہے، اور جس درخت کے پاس مغز نہیں ہے وہ اتنا ذہین کہ اسے پتا ہے کہ میرے نر اور مادہ پھولوں میں ملاپ کے لیے مجھے مکھیوں کو اپنی طرف مائل کرنا پڑے گا، اور مکھیاں اس ترغیب سے مائل نہیں ہوں گی کہ آپ ان کو سمجھائیں کہ دیکھو تم آؤ پھولوں پہ بیٹھو، اور وہ ذرے تمہاری ٹانگوں سے چپکیں گے، پھر نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوگا، پھر اس سے آم پیدا ہوں گے، پہلے کیری پیدا ہوگی، اس کا اچار بنے گا، پھر آم پیدا ہوگا، اس کو لوگ کھائیں گے، چھل کے بکریوں کو کھلائیں گے، اور گھٹلیاں دوبارہ زمین میں ڈالیں گے، اور ملک شیک بنے گا، اس سے تجارت ہوگی۔ مکھیاں اس ترغیب سے متاثر ہو کر آئیں کہ بھائی ہم بھی انسانیت کی خدمت کریں گے۔ مکھیوں کے پاس اتنا دماغ نہیں ہے، نہ درخت کے پاس تو دماغ ہی نہیں ہے، تو پھر اس سے بھور پیدا ہوتا ہے آم کے درخت پہ، وہ تتلیاں مکھیاں مائل ہوتی ہیں، اور کچھ ہوا کے جھونکوں سے وہ نر مادہ ملتے ہیں، جیسے ہی ملتے ہیں نیچے پھول ضائع ہو کے نیچے پھل پیدا ہونا شروع ہو جاتا، وہ گویا پھولوں کی شادی ہوئی ہوتی ہے، ان کی شادی ہو گئی اور اب ان کا بچہ کیا ہے؟ پھل۔ اب وہ پھل جناب دھوپ، مٹی، پانی کے ملاپ سے بڑا ہوتے 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 خوبصورت آم کی شکل میں، پھر وہ لنگڑا آم، یہ چونسا آم، یہ دسہری آم، اور یہ پپیتے جیسا آم، اور پتہ نہیں درجنوں قسم کے آم۔ اور کمال کی بات یہ کہ ہزاروں آم پیدا ہونے کے بعد آپ دیکھو نا، یہ جو میجک شو کراتے ہیں نا، یہ کیسے گھما پھرا کے کرتب دکھاتے ہیں، یوں کیا تو اندر سے کبوتر نکل آیا، یوں کیا تو یہ نکل آیا، آخر میں دوبارہ وہی انڈا واپس لا کے دکھاتے ہیں، یہ دیکھو یہ انڈا، یہ تو نظر کا دھوکا ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی وہی ہو رہا ہے، وہ گھٹلی زمین میں ڈالی تھی، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، آپ کہہ رہے ہو یار وہ گھٹلی کہاں گئی میری جو میں نے زمین میں ڈالی تھی، وہ تو غائب۔ ہوتے 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 اس پروسیس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اس آم کو جب کھولو گے اس کے اندر وہی گٹلی آپ کو دوبارہ نظر آئے گی۔